اور اب ایک بار پھر پشتون بیلٹ میں مسلح تنظیموں کو لایا گیا ہے. مذاکرات کے نام پر دوبارہ ان کو وہاں فعال کر دیا گیا. 20 سال آپریشن ہوئے, 20 سال لوگوں کا خون بہایا گیا اس مقصد کے لیے. دیکھو 20 سال میں کیا کیا نہیں ہوئے. اے پی ایس کے بچوں کا خون بہایا گیا, کوئٹہ کے وکلاء کا خون بہایا گیا, اور اس وطن کے ہر گھر کا اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں کا خون بہایا گیا. آخر میں کہا گیا کہ اب ہم دوبارہ لا رہے ہیں, تو پھر یہ 20 سال کا ٹھکمہ اس لیے کیا. اس پوائنٹ کو نوٹ کرے, ریاستی جبر کو کور کرنے کے لیے ایسے گروپس بنا دیے گئے کہ ان کے ظلم کے بعد کسی مظلوم کے ذہن میں انصاف اور عدالت کی کوئی توقع نہ رہے. یعنی طالبان, یعنی بلوچستان میں ڈیتھ سکواڈز, وہ ایسے طریقے بنا دیے گئے کہ عام عوام کے ذہن میں یہ کوئی آفت سمجھے اور وہ عدالت ان کی طرف کوئی رجوع بھی نہ کر سکے. رات میں بنیر میں باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک پورے قبائلی پٹی میں دوبارہ حالات خراب کر دیے گئے ہیں. مگر اس بار پشتون عوام اپنے سرزمین پر کسی بھی دہشت گردی کو نہیں مانتے, یہ نہ چھوڑیں گے. وہاں بہت خون بہایا گیا اور پھر دنیا سے ڈالر لیے گئے. یہاں لوگ پوچھیں گے کہ کیا فائدہ ہے اس جرنیلوں کو ان پالیسیوں کا. میں فائدے بتاتا ہوں. جب یہ بدامنی پیدا کر دیتے ہیں, پھر امن کے نام پر جب آ جاتے ہیں تو جو منرلز ہوتے ہیں, جو ریسورسز ہوتے ہیں, ان پر قبضہ کر دیتے ہیں, اور پھر بیرونی دنیا سے اس نام پر کہ ہم تو دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہیں ڈالر لیتے ہیں. سوال حل کیا ہے؟ حل بتاتا ہوں. عوام نے مزاحمت کرنا ہوگا. مزاحمت کے ذریعے ہم ان سارے اداروں کو پریشرائز کر سکتے ہیں. مزاحمت کے ذریعے ہم اس سارے حالات کو چینج کر سکتے ہیں. عوام خود اٹھیں گے تب ان کی بات سنی بھی جائے گی اور مانی بھی جائے گی. اگر عوام بیٹھے رہے, اگر عوام خاموش تھے, اگر عوام میں متحرک نہیں تھے, اگر عوام منظم نہیں تھے, تو یہ حالات ایسے ہی رہیں گے.